بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سأل النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بیٹھا ہوا تھا ابھی تھوڑی دیر میں کچھ پہلے بیٹھا ہوا تھا تو خیال ہوا کہ کچھ بیان کرنے کے لیے لوگ کہہ رہے تھے. میرے دل میں یہ بات آئی کہ مانگنا ہو تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہو وہ مانگو. ہر لحاظ سے وہ اچھا ہو، خیر ہے، بھلائی ہے. میرے دل میں یہ دعا آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں بہت خوش ہو گیا. بیان کرنے کی طبیعت آمادہ نہیں تھی، لیکن اس دعا کے ذہن میں آنے کے بعد میں بیٹھ گیا ہوں بیان کرنے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں. یوں تو ہزاروں دعائیں ہیں، مگر ہر کے لیے ایک دعا کا ایک خاص موقع ہوتا ہے، خاص شان ہوتی ہے. دیکھو بھائی، ہم نہیں بیان کریں گے. کون بول رہا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے دربار میں درخواست فرمائی. ہزاروں دعائیں ہیں، اس میں سے ایک دعا یہ ہے جو میرے دل میں بات آئی. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب الہی میں یہ سوال فرما رہے ہیں، یہ اپنی مناجات پیش کر رہے ہیں کہ اللہ ہم کو صحت دیجیے. سب سے پہلی چیز، آدمی سمجھتا ہے کہ صحت تو کوئی بڑی چیز نہیں. حضور نے صحت کی دعا، صحت تو سب کچھ ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا ہے کہ اسباب ہدایت میں سب سے اہم دعا یا سب سے ابتدائی دعا صحت ہے. ہدایت سے پہلے صحت رہے گی تب تو ہدایت پر عمل کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب ذرا دیکھیے. اللہم انی اسألک الصحۃ، اے اللہ ہم کو صحت دیجیے. اور صحت سے دونوں صحت مراد ہیں، ظاہری صحت بھی اور باطنی صحت بھی. ظاہری صحت یہی ہے اللہ تعالیٰ کینسر سے، بلڈ پریشر سے، اور اس زمانے میں جو بیماری کی اس سے ہم کو پناہ دیجیے. اور باطنی کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے، کبر ہے، یہ بیماریاں ہیں. حسد ہے، بغض ہے، یہ سب بیماریاں دل کی ہیں. اے اللہ ہم کو ظاہری بیماریوں سے بھی شفا دیجیے اور باطنی بیماریوں سے بھی شفا دیجیے. ہے جامع دعا. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ، عفت بھی، پاک دامنی بھی دیجیے ہم کو. ہم کو جب صحت دے رہے ہیں یہ اللہ ہم کو پاک دامنی، پارسائی بھی دیجیے. کتنی جامع دعا ہے. صحت دیجیے اور پاک دامنی، پارسائی، یہی مطلب عفت کا. فلاں آدمی بڑا عفیف ہے، کیا مطلب؟ پارسا ہے، نہایت محتاط آدمی ہے، اپنی زندگی کو لہو لعب میں نہیں صرف کر رہا ہے، سب عفت میں داخل ہے. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ. اللہ امانت کا بھی ہم سوال کرتے ہیں کہ ہم جو امانت ہم کو دی گئی ہے اس کی ادائیگی کی ہم کو توفیق دیجیے. امانت کے بہت شعبے ہیں. کسی نے کوئی چیز دی رکھنے کے لیے، بے نہیں اس کو واپس کرنا، یہ امانت کر دینا ہے. یہ تو باہمی امانت کا معاملہ ہے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امانت دی ہے جسے تمام جمال ہوا ہے، آج نہیں لیا انہوں نے، لیکن انسان نے لے لیا ہے. امانت کیا ہے؟ تکالیفات شرعیہ، شرعی تکالیف، شرعی ذمہ داری کہ ہم اس کو نبھائیں گے. سب لوگ عاجز ہو گئے، لیکن انسان نے لے لیا ہے. یہ اللہ آپ نے ہم کو پیدا کیا ہے، آپ ایک ذمہ داری سونپ رہے ہیں تو ہم اس کو وسط ادب، وسط خلوص
بس صرف ہم اس کو قبول کرتے ہیں. اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آپ نے دیا ہے تو آپ ہی توفیق دیجئے کہ ہم اس کو نبھا سکیں امانت کو. آپ نے تکلیف شرعی دیا ہے، شرعی چیزیں جو شریعت اور دین اور قرآن اور حدیث جو دیا ہے، اس کے آداب کو ہم بجا لائیں. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ. امانت جو ہمارے دل میں اللہ نے امانت رکھی ہے، قرآن میں موجود ہے. یا اللہ وہ تکالیف شرعیہ کو ادا کرنے کی ہم کو توفیق دیجیے، آپ ہی دے سکتے ہیں. ہم تو چھوٹا چھوٹا کام بھی نہیں کر سکتے. اس امانت کی ادائیگی کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ کی طرف رجوع کرو، وہی اللہ تعالیٰ اس امانت کو سنبھالنے کی توفیق دے گا اور نبھانے کی بھی توفیق دے گا. آپ کی برکت سے ادھر الفاظ کہہ رہا ہوں، میں کبھی نہیں کہہ رہا. اس امانت کو سنبھالنے کی اور نبھانے کی بھی توفیق دیجیے. صحت والعفت والامانت. اب اس کے بعد کتنی بڑی بات رہ گئی. دیکھیے امانت کے بعد کس چیز کا سوال کیا؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خلق. اتنی اہم چیز ہے کہ امانت کے بعد حسن خلق کو مانگا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے وہ حسن الخلق. حسن خلق یہ ہے معاملتک من کل احد یسرہ. حسن خلق یہ ہے کہ تمہارا ہر شخص ایسا معاملہ کرے جس سے وہ خوش ہو جائے. یہ تعریف بزرگوں نے ہمارے کیا ہے. حسن خلق کسے کہتے ہیں؟ معاملتوں کا مَا کُلِّ احد یسرہ. تمہارا ہر شخص ایسا معاملہ کرنا جو اس کو خوش کر دے. یہ کیا حسن خلق کی جامع تعریف ہے. یہ تعریف حبیب آدمی گئے تھے تو حضرت سنا بہت خوش ہوئے. محمد رحمت آدمی بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئی ہے. حسن خلق کی تعریف یاد کر لو. معاملتوں کا مَا کُلِّ احد یسرہ. ہر آدمی کے ساتھ. دیکھیے کوئی خاص قید نہیں ہے. ہر آدمی کے ساتھ ایسا معاملہ کرے جس سے وہ خوش ہو جائے. تھوڑی سی باتیں عوام خوش بھی ہو جاتی ہے. بس آپ پوچھیے اچھے ہو اسی سے خوش ہو جاتی ہے. وہ ہر عوام میں ہر آدمی کھلانا پلانا نہیں چاہتا ہے. اچھی طرح سے ووٹ دو، خوشی سے بشاشت سے، اسی کو ناز کرتا ہے. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ انک لعلی خلق عظیم پر تھے. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ آپ خلق عظیم پر ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن خلق کا سوال کر رہے ہیں. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفت والامانۃ وحسن الخلق. اور چوپاتی چیز سن لو والرضا بالقدر. بہت اہم بات ہے اس وقت. قضا و قدر سب اللہ مرتب کر چکا ہے. اس میں آپ کو کوئی بس نہیں چلے گا. ہوگے جو ہوگا. لیکن رضا کا مکلف کیا اللہ تعالیٰ نے کہ راضی رہو اس سے. ہمارا تو قضا و قدر کو مقدر کرنا ہے، کر دیا ہم نے. اب کہیں کہ اس کے خلاف کوئی بات کوئی، لیکن تمہارا ہر آدمی کا یہ کام ہے اس سے راضی رہے. یہی عبودیت ہے، یہی بندگی کا تقاضا ہے. آج دیکھیے کیا ہے، ایک حکومت کوئی چیز مقرر کر دیتے ہم کر رہے ہیں، اسی میں رغبت کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ایسے کوئی چیز قضا ہو تو ہم کیوں راضی رہو. جتنی رضا ہوگی، جتنی اللہ کے قضا سے خوشنودی ہوگی، اتنی آپ کا مرتبہ بڑھے گا. جہاں تک ہمارے بزرگوں نے، صوفیہ کرام نے کہا ہے کہ سب سے بڑا مرتبہ رضا کا ہے. صحابہ کو سب سے بڑا مقام رضا ہی تو ملا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. یہ سب کوشش تصوف کی اور مشائخ کی اور خانقاہوں کی اس لیے ہے تاکہ اللہ کی رضا مل جائے. اسی لیے سب دوڑ دھوپ ہے، اسی کے لیے محنت و مشقت ہے. اسی لیے بزرگوں کی خدمت میں جانا ہے، ان کی جگہوں میں جانا ہے. آج بھی ہم لوگ رضا بالقدر کے بہت زیادہ محتاج ہیں. پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، لیکن یہ سمجھ لو کہ اللہ کو یہی منظور ہے تو راضی ہو جاؤ. پھر اسی میں کیا ہے جائزہ، انہی میں انعام ملے گا. دھوپ میں روزہ رکھے کہ نہیں؟ لو میں روزہ رکھا، آپ نے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا کہ یہ دھوپ رہے گی، یہ لو رہے گی، یہ گرمی رہے گی، آپ راضی. اسی طریقے سے جو بھی چیز آئے دنیا میں، ہر چیز پیش سالک آئے خیر ہے. وہ جو اللہ کے راستے میں چل رہا ہے اس کے سامنے جو کچھ بھی آئے اس کے لیے خیر ہے، راضی رہو. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ذہن میں ڈالی ہے کہ یہ دعا کرو، یہ مانگو. اس وقت تمہارے محتاج ہے. صحت کے لیے مانگو، عفت مانگو،
امانت مانگو، اے اللہ امانت کی امانت داری کی توفیق دیجیے، جو دوسرے لوگ امانت دیں اس کو بھی ہم پورا کریں، اور یا اللہ آپ نے جو امانت ہم کو ثبوت کی ہے شرعی تکالیف دین اس کو بجا لانے کی توفیق دیجیے۔ اور پھر اس کے بعد کہا وہ حسن الخلق، یہ عجیب بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم کے اعلیٰ پیمانے پہ تھے۔ عرب علماء لکھتے ہیں کہ خلق عظیم کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ اور اس کے بعد اخیر میں کہتے ہیں ورضا بالقدر، جو کچھ ہے اللہ اس پر راضی کر دیے۔ راضی نہ رہنے سے کچھ بنے گا نہیں، ہمارا راضی رہنے میں بنے گا، بگڑے گا نہیں۔ جو کچھ بھی آ رہا ہے تو راضی رہنا ہے، اللہ ہم راضی ہیں، ہم خوش ہیں جو بھی آپ نے فیصلہ کیا، لیکن اللہ اللہم ارضنا ورضنا، صحیح معنی میں ہم کو راضی کر لیجیے اور راضی ہو جائیے، کیونکہ راضی رہنا آسان بات نہیں ہے خلاف طبیعت چیز پر۔ آپ اس کے لیے بھی دعا کیا، اللہم ارضنا ورضنا، کہ اللہ ہم کو راضی کر دیجیے، ہم کمزور لوگ ہیں، پریشانیوں کو سامنے دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، آپ ہی راضی کر دیجیے، آپ ہی کے بس میں ہمارا دل ہے، اور آپ ہی کے قبضے سب آفاق ہیں، آسمان اور زمین کی کنجی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ ہم آئے ہیں، ایک فریضہ ادا کر کے آئے ہیں، مشقت سے ہم نے ادا کیا ہے، اس کے انعام کے لیے ہم آئے ہیں، جائزہ کہتے ہیں، انعام کے لیے ہم آئے ہیں، جمع ہوئے ہیں۔ جو کچھ کرنا تھا کم یا زیادہ، ناقص یا کامل، اس کو کر کے ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ آپ اس کی بھرپور ہم کو جزا دیجیے، آپ کے یہاں کوئی کمی نہیں، ہمارے میں کمی تھی برداشت کی، لیکن آپ کے یہاں دینے کی کوئی کمی نہیں ہے، نہ آپ کو کوئی بار ہے، آپ ہم کو راضی کر دیجیے۔ آپ ہم لوگوں کو صحت دیجیے، عام پبلک بیمار ہے، عام پبلک بھی اور مسلمان بھی بیمار ہیں، ہم عام ہی کہتے ہیں، عام پبلک بیمار ہے، بیماری سے ڈری ہوئی ہے، لرزاں اور ترساں ہے، اپنے وجود سے گھبرا رہے ہیں، کیا ہے اپنے بال بچوں سے گھبرا رہے ہیں، اپنے بھائیوں سے نہیں مل رہے ہیں۔ اس بنا پہ اس حالت میں اللہ ہم سب لوگوں کو صبر کی توفیق دیجیے، سکون کی توفیق دیجیے، رضا کی توفیق دیجیے، اس میں سراسر ہمارا نفع ہے۔ اگر یہ دعا ہماری قبول کر لیا تو رمضان کا پورا جائزہ ہم کو مل جائے گا، سب کچھ اس دعا کے اندر ہے، چند چیزوں میں سب کچھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جس طریقے سے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا ہے اس کی بڑائی کو تو کسی درجے میں سمجھ نہیں سکتا ہے، لیکن دعائیں پیش کی ہیں اس کے انتہائی حد تک پہنچ نہیں سکتا ہے۔ ابدیت، حضور کی نبوت کی رفعت تو سمجھ نہیں سکتا آدمی، لیکن ابدیت کا درجہ سمجھ نہیں سکتا، یہ ابدیت ہے دعائیں۔ بھائی ہم لوگ صحت کی دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں بڑی بڑی دعا کرو، حضور دعا فرمانے صحت کی، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر۔ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی سا کوئی زخم ہو گیا تھا، حضور بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کوئی بہت بڑا زخم نہیں، آپ بار بار ہی پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا اے عائشہ اس کے انجام سے تم باخبر نہیں ہو، یہ زخم بڑھ سکتا ہے، یہ کتنی بڑی باریک بات ہے، ابدیت اس زمانے میں جو ہے کہتے ہیں زخم یہ ہو سکتا ہے۔ اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو ابدیت کی تعلیم دی ہے، رضا بالقدر کی تعلیم دیا ہے، حسن خلق کی تعلیم دیا ہے۔ اللہ سے یہ مانگیے کہ جو دیا ہے اس پر ہم کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ خوب دل سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم کو صحت بھی دیجیے، عافیت بھی دیجیے، اور ابدیت بھی دیجیے، اور رضا بالقدر بھی دیجیے۔ یہ سب دولتیں ہیں باطنی جو یہاں بھی کام آئے گی وہاں بھی کام آئے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بنا پر اسی کو بس کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی بھی توفیق دے، اور یہ نعمتیں جو ہم نے مانگی ہیں صحت و عافیت رضا بالقدر، ان نعمتوں سے بھی ہم کو سرفراز فرمائے، ہمارے دل کو بالکل آباد فرما، شاداب فرما دے۔ یہ جائزہ بہت بڑا جائزہ ہے، یہ روزے کا جائزہ، یہ انعام بہت بڑا ہے، اللہ اگر دے دے تو ہم کامیاب ہیں، ہم فائز المرام ہیں۔ اور مجھے امید ہے
इंशाअल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हमने अल्लाह के सामने पेश की है। और बकौल हमारे हज़रत माशाअल्लाह रसूलुल्लाह साहब के बहुत फरमाते थे कि जो दुआएं भी की हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब मकबूल है। ये दुआ भी हमने किया, ये मकबूल है। इंशाअल्लाह हम लोग के हक में भी अल्लाह कबूल फरमा लेगा, उम्मीद है। या अल्लाह या अबदियत की ये दुआ है, आपके सबसे बरगुज़ीदा बंदे की दुआ है, उससे बढ़ के कोई बंदा नहीं। हाँ, अंबिया से भी उनका दर्जा बढ़ा हुआ है, सैयदुल अंबिया कहलाते हैं। उनकी ये दुआ है, इस दुआ को जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेल में कबूल फरमाया, हमारे हक में भी कबूल फरमाइए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहुर्मति सय्यिदिना नबील करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ठीक ठीक, एक दुआ मेरी और। हाँ, अल्लाह ताला अगले साल आपको सेहत और जिंदगी के साथ फिर हम आपका खुतबा सुनें।